پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، منبر کے قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ بڑے عالم نہیں آنا ہوتے نا، باہر سے کوئی عالم آ رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی وہ فلاں عالم آ رہے ہیں، تم نے ضرور سننا ہے اس کو، تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، وہ بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اس کو چل کے جو ہے نا استقبال کرنے بتائے۔ ایسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، کسی بڑے آدمی کا، کسی بڑے عالم کا، اللہ والے کا ہم خوشی سے اس کا انتظار ہوتا ہے اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ قریب آ جاتا ہے بڑا خوش ہو کے ہم اس کا جا کے آگے استقبال۔ ایسے ہی ہم شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، اس میں رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ کیوں؟ دوسروں کو بتائیں تمہیں پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ایسے بتاتے پھر دوسروں کو پھر اس کا استقبال کریں رمضان المبارک۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہے ہمیں رمضان کا برکت والا عطا فرمایا۔ برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی، اب وہ ایک عرصہ تک آپ کے پاس چلتی رہی، 10 سال 8 سال، کسی نے ایک سوٹ خرید کیا، اب اس کے بعد 5 سال 10 سال وہ بتاتا ہے یار اس میں بڑی برکت ہے، بڑا 10 سال ہو گئے میں اس کو پہن رہا ہوں، یہ سواری میری ہے 15 سال ہو گئے ہیں، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ سال کو تھوڑا سا کھانا ہے، وہ جو ہے زیادہ آدمیوں میں پورا ہو گیا، آپ فرمائیں گے اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہے، بڑا تھوڑا سا کھانا تھا زیادہ آدمیوں میں پورا ہو گیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، دودھ کا پیالہ آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا اور صحابہ کو بھی اکٹھا کیا، انہوں نے بھی پیا، پھر ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کے پیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی، اس کو کہتے ہیں یعنی کم چیز زیادہ میں پوری ہو جائے۔ اب رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب ہم یہاں عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں، اس کا ثواب وہی ہے، لیکن رمضان میں جب ہم نفل پڑھیں گے اللہ پاک نے برکت ایسی رکھی ہے کہ نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے، یہ برکت ہے۔ پھر ہم اس میں فرض پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر اس میں ثواب عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ عام دنوں میں ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آپ کو ایک سپارہ پڑھنے کا ثواب، رمضان میں آپ ایک سپارہ ختم کریں گے 70 سپارے پڑھنے کا ثواب، یہ برکت اللہ نے رکھی۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، عام دنوں میں آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ اس طرح 100 لیکن آپ رمضان میں اس کو پڑھیں گے آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا 700 مرتبہ ثواب ملے گا، ایسی برکت اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے۔ ابھی سے ہی ہم جو ہے رمضان کے استقبال کی تیاری کر دیں کہ میں نے رمضان کے اندر فلاں وقت کے اندر ظہر کے بعد میں نے اتنا سپارہ پڑھنا ہے، میں نے عصر کے بعد اتنا درود شریف پڑھنا ہے، میں نے مغرب کے بعد فلاں تسبیح پڑھنی ہے، میں نے عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہے، پوری تراویح پڑھوں گا انشاءاللہ، یہ نیت کرنی ہے، میں نے رمضان المبارک کے پوری تراویح جو ہے وہ پڑھنی ہے اور پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ثواب اتنا ہے کہ فرمایا اگر ایک شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو مرتے تک جب تک اس کو اللہ نے زندگی دی ہے نفلی روزے ساری زندگی وہ روزے رکھتے رہے، نفلی روزے رکھتے رہے تو اس ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا اللہ پاک نے روزے کا ثواب۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ یہ بڑا بہترین مہینہ ٹھنڈا جو ہے موسم آ رہا ہے، اس میں ہر آدمی جو ہے کوشش کرے سارے روزے رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ پورا رمضان ایک سال کے بعد 11 مہینے جو ہے وہ ہم نے جو ہے اپنی مرضی سے گزارا ہے، تو ایک مہینہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بھی یہ تیاری ابھی سے کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے بھی رکھوں گا اور اس میں جو ہے پورے رمضان مبارک میں تراویح بھی پڑھوں گا۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو عام روٹین میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر قربانی ہے
اپنا یہ ہے کہ ہم پورے رمضان مبارک میں اپنے گھر والوں سے کہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو جو چیزیں بھی رمضان مبارک کی ضروریات ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ کچن کا سامان ہے، وہ اپنی ایک لسٹ بنوا لیں گھر سے۔ وہ ان کو جو ضرورت ہے رمضان مبارک کا سامان، وہ آپ ابھی سے ہی رمضان آنے سے پہلے ہی وہ سارے کا سارا خرید کر کے ان کے حوالے کر دیں، اور ان کو کہہ دیں بھئی یہ سارے کا سارا اب سامان آپ کی جو ضرورت کا ہے یہ آ گیا، اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا شعبان کے آخر میں تمہیں پتہ بھی ہے رمضان آ رہا ہے، اس طریقے سے اس ہیبت سے گھر والوں کو کہ تمہیں پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، یہ لو سامان آ گیا ہے، اب تم نے بھی جو ہے اپنے خریداری جو کرنی ہے وہ بھی بتا دو جو ابھی سے کر کے، تاکہ تم بھی جو ہے گھر میں رہ کر اپنی عبادت کرو۔ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نفلی عبادت کرو، اور جو ہے ذکر اذکار کرو، قرآن کی تلاوت۔ یہ عورتوں کا بھی ذہن بنانا ہے، اس کی ابھی سے جو ہے نا ارادہ